السلام علیکم ویورز، آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت کے ہیں، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ عام کافر مراد نہیں، ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بند لگا دیا گیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی۔ اس کے بعد 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ پھر ان لوگوں میں سے دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرأت بھی نہ کر سکے کہ ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی، مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کی کفر و انکار تھا۔ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کے متعلق حالات و علامات اور ان کا انجام مذکورہ ہے۔ ان تمام آیات کی تفصیل پر ایک جائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف تمام اقوام کو اسی ہدایت کی قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اشتراک یا اختلافات سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورۃ تغابن میں مذکور ہے۔ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ مذکورہ صدر 2 آیتوں میں حق تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے کفر و انکار میں ضد اور عناد تک پہنچ گئے تھے۔
اور اس ضد کی وجہ سے وہ کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں نقد یہ دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو حق و صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال حق و صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان۔ آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ کفر کی تعریف۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے۔ اصطلاحی شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلاً ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کے دل سے تصدیق کرنا اور اس حق سمجھنا، اور اس کے لیے جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ انذار کے معنی۔ لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار، جیسے ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں، اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ از راہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء کے لیے اس آیت لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مصلح و مبلغ کے لیے ضروری ہے مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ضدی اور مانند کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور کجرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہے، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا سر درد ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر کرنے سے تعبیر فرمایا گیا کہ مگر آنکھوں کے لیے مہر کی بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت سے نہیں آ سکتی۔ ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے۔ بخلاف آنکھوں کے ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم ان کے دل، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کان، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ پردہ، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ گناہوں کی دنیوی سزا سلب توفیق ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس قلب پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے،
پہلے نقطۂ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے ایک گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ بری چیز کو برا، اور اس نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران یا رائن آیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے جو صاف ہو جاتا ہے۔ نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے، مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں ازلی قافلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا گیا ہے کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اخلاق خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی لیے پورے قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شبہ کا جواب: اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو سورہ مطففین کی اس آیت کا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیاں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے۔ اسی زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر یا پردہ کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور جو اس کو معاف کر دیا ہے تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے ہیں، پھر ان کو عذاب کیسا؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و اناد کر کے باختیار خود اپنی استعداد برباد کر لی، اس لیے اس تباہی استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت اور استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔